میرے دوست مذاق میں میری بیوی کی قیمت لگاتے۔ کوئی کہتا میں ایک رات کا 50,000 دوں گا تو کوئی کہتا میں 1 لاکھ دوں گا۔ ایک دن میں نے اپنے دوست سے پیسے ادھار مانگے تو اس نے پھر وہی بات کہی۔ میں نے دوستوں کو بلا کر کچھ پیسوں کی خاطر بیوی کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ 8 لوگ تھے، کچھ دیر بعد بیوی مر گئی۔ میں نے اسے دفنا دیا اور سب کو کہا بیوی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رات کو میں بیڈ پر سویا تو مجھے نیچے سے کوئی چیز کاٹنے لگی۔ میں نے بیڈ کی چادر ہٹائی تو ہوش اڑ گئے۔ میں روتا ہوا اپنے چہرے پر تھپڑے مارنے لگا کیونکہ دوستوں نے میری ماں کے مرنے کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میرے ابا ہی اب میرے لیے سب کچھ تھے، لیکن اب وہ بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ مجھے اکثر کہتے بیٹا تو شادی کر لے، میرا کوئی بھروسہ نہیں کب کس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میرے ہاں کرنے پہ انہوں نے اپنی یتیم بھتیجی کرن کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا۔ وہ بہت سیدھی سادی اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ ہر نظریں جھکا کے رکھتی تھی جیسے وہ اس دنیا سے بے خبر ہو۔ مجھے تو چالاک اور ماڈرن قسم کی لڑکیاں پسند تھیں، مگر وہ الٹ تھی، بالکل سادی سی تھی۔ دل نے چاہا کہ انکار کر دوں، مگر جب ڈاکٹر نے کہا تمہارے بابا بہت بیمار ہیں، اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو میں انکار بھی نہ کر سکا۔ میں اپنے بابا کے بستر کے پاس بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ میں قرآن تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا بیٹا نکاح پڑھ لو، میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ میں دیکھ سکوں۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میری آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ بابا کے کہنے پر وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ کرن بھی وہیں تھی، سفید دوپٹے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بابا کے بستر کے قریب ہم سب کھڑے تھے اور وہ نکاح کے الفاظ بول رہے تھے۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی، دل نہیں مان رہا تھا مگر میں مجبور تھا۔ بابا کی خواہش تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کیا اور بابا کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا اب میں سکون سے جا سکتا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے مگر وہ آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ ڈھیلا کرنے لگے اور چند لمحے میں وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس دن کے بعد میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گئی۔ بابا کے جانے کے بعد گھر جیسے سنسان ہو گیا، اب صرف میں اور کرن رہ گئے تھے۔ وہ میری بیوی بن چکی تھی مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی تھی، چپ چاپ کھانا بناتی تھی، صفائی کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، پھر ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں ٹال دیتا کیونکہ میرے اندر اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ بابا نے تو ہر چیز کا انتظام کر دیا تھا، گھر تھا، گاڑی تھی اور ان کی پینشن اور انشورنس کے پیسے ہر مہینے آ جاتے تھے، لیکن میں یہ سب چھوڑ کر کچھ الگ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف پیسوں سے زندگی نہیں بنتی، اس میں مزہ ہونا چاہیے۔ میں اب زندگی کے مزے لینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں آزاد ہوں، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں رہی، میں جیسا چاہوں ویسے جیوں۔ میرے کچھ دوست تھے جو اکثر میرے گھر آتے تھے، وہ سب میری طرح ہی آزاد خیال تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر محفلیں جمتی، کہکے لگتے اور راتیں دیر تک جاگتے گزرتی۔ انہی میں سے ایک نے ایک دن کہا کہ اب تو شادی کر لی ہے، اب بیوی تجھے دوستوں سے ملنے بھی نہیں دے گی اور تھوڑے دنوں بعد تو ہمیں بھول جائے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی ایسی نہیں ہے، وہ تو میری بات پر سانس بھی نہیں لیتی۔ میں نے تو ابھی تک اس سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کی۔ وہ گھر کے کام کرتی ہے، کھانا بنا دیتی ہے اور پھر اپنے کمرے میں جا بیٹھتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کوئی بھی مجھے قید نہیں کر سکتا، میں تو ابھی آزاد ہوا ہوں۔ میرے بابا کی زندگی میں ان کے حکموں میں بندھا ہوا تھا، اب نہ وہ ہیں اور نہ کوئی روکنے والا۔ اب تو میں وہ سب کچھ کروں گا جس کے لیے ہمیشہ دل چاہتا تھا۔ زندگی کو اپنے انداز میں جینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل میں ایک انجانی خوشی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دن میری سوچ کو بدل کر رکھ دیں گے، مگر اس وقت میں صرف اپنی آزادی کا جشن منا رہا تھا۔ جس دن ہماری شادی ہوئی تھی ایسا تو ماحول ہی نہیں تھا کہ کوئی یہ کہے کہ اب تمہاری سہاگ رات ہے، جاؤ کمرے میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ روشنیوں سے بھرا ہوا کمرہ ہو، خوشبوئیں پھیلی ہوں اور کوئی دل دھڑکنے والا منظر ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بس اسپتال کی سفید دیوار تھی، بابا کا نحیف وجود تھا، ان کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھی اور مولوی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ نکاح کے وقت نہ میں نے کرن کو ٹھیک سے دیکھا تھا،
نہ اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ بس ایک خاموش رسم پوری ہوئی تھی۔ بابا نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جنازے سے لے کر دفن تک سارے کاموں میں اور کرن ایک دوسرے سے بالکل الگ رہے۔ وہ بس چپ چاپ ہر بات پر ہاں کرتی رہی، جیسے زندگی نے اس کے اختیار ہی چھین لیے ہوں۔ اس کے بعد وہ میرے گھر میں آ گئی اور اب اس بات کو پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی وہ کہاں سوتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے، کس حال میں ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی سوتا تھا اور وہ اپنے آپ میں گم رہتی تھی۔ اس نے بھی میرے پاس آ کر یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں یا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ نہ اس نے کوئی شکایت کی، نہ کوئی سوال کیا، جیسے اس نے تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ میرا موڈ بھی ایسا نہیں تھا کہ میں کسی گھرداری یا تعلق میں الجھتا۔ میرے دل میں اس کے لیے نہ کوئی چاہت تھی، نہ احساس۔ میں بس اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی بلایا کہ وہ گھر میں ہیں، مگر اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بس کھانا بنا دیتی ہے اور گھر کے کام کر لیتی ہے۔ بس اتنا ہی رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ۔ میں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ جب بھی دوست آتے تھے میں اس سے سب کے لیے کھانا بنواتا تھا، کبھی مرغ مسلم، کبھی بریانی، کبھی کباب۔ 5 منٹ بعد میں کوئی نہ کوئی چیز کہہ دیتا کہ چائے بنا دو یا سالن گرم کر دو یا پانی لے آؤ، اور وہ خاموشی سے سب کچھ کر دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی ناراضگی نہیں دیکھی، نہ اس نے کوئی بات کہی جیسے اس کی زبان ہی بند ہو چکی ہو۔ وہ بس میرا حکم سنتی اور پورا کرتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم سب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس دوران وہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز سنی نہیں، وہ شاید بار بار آوازیں دے رہی تھی کہ چائے بن گئی ہے، آ کر لے جاؤ، لیکن میں اپنے دوستوں کے شور میں سن ہی نہیں پایا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چائے لے کر اندر آ گئی، جیسے ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور واپس مڑنے لگی۔ میرے دوستوں کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھی، دوپٹہ سر پر تھا، چہرے پر شرم اور خاموشی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک دوست بولا کہ تیری بیوی تو دیکھنے میں بری نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں، دیکھنے میں بری نہیں ہے، لیکن بس جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گاؤں کی سادہ سی عورت ہے۔ مجھے ایسی عورتیں ذرا بھی پسند نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ بولتی ہی نہیں، باتوں میں مزہ نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات ذرا شوخی سے کہی تو میرے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا اگر تجھے اچھی نہیں لگتی تو ہمیں دے دے۔ میں نے چونک کر کہا کیا مطلب دے دوں؟ کیا کوئی چیز ہے اٹھا کے دے دوں؟ وہ سب ہنسنے لگے، مگر ان کی ہنسی میں ایک عجیب سا مطلب چھپا ہوا تھا۔ ایک بولا کہ ارے یار، ہم مذاق نہیں کر رہے، ایک رات کے لیے ہی دے دے، بدلے میں جتنے چاہے پیسے لے لے۔ میں لمحے بھر کے لیے ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے ان کی بات بری بھی لگی اور نہیں بھی لگی۔ بری اس لیے لگی کہ وہ میرے رشتے کی توہین کر رہے تھے، اور نہیں لگی اس لیے کہ مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں مذاق کا تاثر تھا، مگر پھر وہ بار بار یہی بات دہرانے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ سوچ لے اس بارے میں، ہم منہ مانگے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف سب کے کہکے تھے، اور میں ان کے درمیان بیٹھا سوچ رہا تھا آخر میں کس راستے پہ نکل آیا ہوں؟ میری زندگی کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ اور میرے اندر ایک خاموش سوال گونج رہا تھا، کیا میں اتنا گر چکا ہوں اب اپنی عزت بھی بیچ سکتا ہوں؟ پھر میں نے سوچا یہ کون سی میری عزت ہے؟ میں نے تو اس کو اپنی عزت بنایا ہی نہیں، میں نے تو اس کو اپنی بیوی کا درجہ ہی نہیں دیا۔ میں سوچنے لگا اگر دوستوں کی بات مان لوں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اس لڑکی کی آگے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی بھائی جو سوال کرے کہ وہ کہاں گئی تھی یا کس کے ساتھ تھی۔ وہ تو بس میرے گھر میں ایک سائے کی طرح رہتی تھی، کھانا پکاتی تھی، برتن دھوتی تھی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں نے تو اسے اپنی بیوی نہیں بلکہ ایک نوکرانی بنا رکھا ہے۔ اس کا وجود میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ وہ میرے حکم پر کام کرے اور میرے دوستوں کے سامنے میرا روب قائم رہے۔ میرے دماغ میں دولت کی لالچ نے ایک ایسا جال بچھا دیا تھا جس میں میری عقل پھنس گئی تھی۔ میں خود سے کہنے لگا جب میں اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں تو کسی نہ کسی طرح تو یہ پورے کرنے ہوں گے۔ بابا کی پینشن اور انشورنس کے پیسوں سے تو میری عیاشی نہیں چل سکتی تھی۔
दिन रात के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों के साथ पार्टियों का शौक ऐसा था कि अब इनके बगैर दिल ही नहीं लगता था। मेरे सब दोस्त शादीशुदा थे। इनके घरों में कोई पार्टी नहीं हो सकती थी। किसी की बहनें थी, किसी की माँ थी, कोई जॉइंट फैमिली में रहता था। लेकिन मेरा घर खाली था, ना माँ ना बाप, और कोई पूछने वाला भी नहीं। बस मैं अकेला था। इसलिए इन सब के लिए मेरा घर ही पार्टियों की जगह बन गया था। और मुझे भी इन महफिलों की आदत पड़ गई थी। हंसी मजाक, शोर शराबा, केके और नशे की महफिलों के बगैर अब मेरा वक्त कटता ही नहीं था। एक दिन मैंने दिल में फैसला कर लिया कि देख लेते हैं इनकी बात, आखिर कितने पैसे देने को तैयार हैं। मैंने इनसे कहा कि ठीक है, बताओ फिर कितने पैसे दोगे। वो सब 5 लोग थे और सब अमीर घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कहा कि हम 50-50 हज़ार रुपये देंगे। मैं हंसा और कहा कि नहीं यार, अगर कोई गर्लफ्रेंड होती तो शायद मैं मान भी जाता, लेकिन वो तो मेरी बीवी है, चाहे दिल से ना हो मगर कागजों में है। वो लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर एक ने कहा चल फिर 1-1 लाख दे देते हैं। मैंने इनकी तरफ देखा और कहा 1-1 लाख भी दो और अगली 2 पार्टियों का खर्चा भी तुम लोग उठाओ। उन्होंने फौरन कहा कि और नहीं तो क्या, हमें मंजूर है। मेरे अंदर जैसे एक तूफान सा उठ रहा था। ज़मीर की आवाज़ भी कहीं बहुत नीचे दब चुकी थी, मगर लालच ने सारी हदें पार कर ली थी। मैंने कहा, लेकिन ये काम सा यहाँ नहीं होगा। मेरे घर में कोई गवाह नहीं बन जाए, कोई बात फैल गई तो मसला हो जाएगा। वो कहने लगे ठीक है, हम एक जगह तय कर लेते हैं। और फिर उन्होंने मुझे एक जगह बताई जो शहर के कोने में एक सस्ता सा होटल था। रात के वक्त मैंने किरण से कहा कि मेरे साथ चलो। उसने हमेशा की तरह बगैर कुछ कहे सर हिला दिया। वो दुपट्टा सर पर रख कर मेरे पीछे चल पड़ी। मैंने गाड़ी चलाई और हम इस होटल के बाहर पहुंच गए। वहां अंधेरा फैला हुआ था और बाहर कोई खास रौनक नहीं थी। मैंने उसे कहा कि तुम अंदर जाकर बैठो, मैं भी आता हूँ। वो अंदर गई तो कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गई। मैंने इसके चेहरे पर नज़र डाली। वो मामूल की तरह खामोश थी, जैसे उसे किसी बात का अंदाज़ा ही ना हो। मैंने दिल में कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए तो सब कुछ एक सा है। मैं बाहर निकल आया। मेरे दोस्त पहले से बाहर खड़े थे। इनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। मैंने इनसे कहा कि याद रखना, सुबह होने से पहले उसे वापस छोड़ देना। वो बोले कि फिक्र ना कर, सब ख्याल रखा जाएगा। मैंने इनकी तरफ देखा और सर हिला दिया। फिर गाड़ी में बैठकर सीधा अपने घर वापस आ गया। रास्ते भर दिल में एक अजीब सा बोझ था, लेकिन पैसों का ख्याल आते ही वो बोझ जैसे हल्का पड़ गया। मैं अपने आप को तसल्ली देता रहा कि अब कुछ दिन आराम से गुजरेंगे। 5 लाख रुपए कमाना कोई आसान बात नहीं होती। मैंने तो आज तक 1 रुपया भी अपने हाथों से नहीं कमाया था। घर आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया, कमरे में गया और अलमारी से एक खाली बैग निकाला। फिर मेज़ पर बैठकर नोट गिनने लगा। एक नोट मेरे हाथ से गिरता तो दिल में एक अजीब सा नशा सा दौड़ जाता, जैसे मैं दुनिया का सबसे होशियार आदमी हूँ, जिसे मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा बुक सौदा कर लिया हो। मैंने नोटों के बंडल तरतीब से रखे। 5 बंडल थे और हर बंडल पर 1 लाख लिखा था। मैं इन नोटों को बार बार गिन रहा था, उंगलियों से इनकी कड़कड़ाहट सुन रहा था और दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि इन पैसों से कितनी पार्टियां हो सकती है, कितनी रातें बेफिक्री में गुजर सकती हैं। रात गहरी होती जा रही थी। मैं थकन से चूर हो चुका था। मैंने नोट मेज पर ही छोड़े और बिस्तर पर लेट गया। नींद और सुकून दोनों ही जैसे पैसों के भरोसे पर आ गई थी। मैं ये सोचते सोचते सो गया, कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। मुझे खबर नहीं थी कि वो रात मेरी ज़िंदगी का सबसे अंधेरा मोड़ बनने वाली है। मेरी आंख खुली तो सुबह होने वाली थी। मैंने देखा कि मेरे दोस्त अभी तक नहीं उठे थे। मैंने सोचा कि खुद ही वहाँ चला जाता हूँ और अपनी बीवी को ले आऊँगा। मैं इस तरफ गया तो दरवाजे पे दस्तखत दी। मेरे दोस्त घबराए हुए बाहर आए। इनके चेहरे पर खौफ था। मैंने हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगा कि यार बहुत बड़ा पंगा हो गया है। मैंने कहा कि क्या हो गया है, शुक्र करो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो तो बड़ी डरपोक थी। मेरे एक दोस्त ने कपकपाती आवाज़ में कहा कि नहीं, बात वो नहीं है। मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ है, तो इनके एक और दोस्त ने कहा यार तेरी बीवी मर गई है। मैं ये सुनकर सकते में हो गया, जैसे ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से निकल गई हो। मेरी ज़बान बंद हो गई थी और दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा और कहा तुमने क्या कहा? वो इस दुनिया से चली गई है। वो कहने लगे कि हाँ बस यार, गलती हो गई, पता नहीं क्या हुआ, बस वो बेहोश हुई और दम तोड़ गई। मैंने गुस्से और दुख के मिले जुले अंदाज में कहा मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि जो कुछ करना हो तरीके से करो।
مگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ میرے دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم سب بری طرح پھنس جائیں گے، جیل میں سڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اب تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جلدی جلدی مشورہ کیا اور کہا کہ بس کسی سنسان جگہ پر لے جا کر لاش کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں بے جان سا کھڑا رہ گیا، میرا دماغ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ کمرے کے اندر گئے۔ انہوں نے کرن کی لاش کو کپڑے میں لپیٹا۔ جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہ سکی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے نظریں پھیر لی اور بس اتنا کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کرو۔ میرے دوستوں نے تیزی سے لاش کو گاڑی میں ڈالا اور اندھیری سڑکوں پر نکل گئے۔ ہم ایک سنسان جگہ پر پہنچے، وہاں زمین کھودی گئی تھی اور چند منٹوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ہم لوگ گاڑی میں واپس بیٹھے اور میرے گھر آ گئے۔ وہاں آ کر میں نے سب پر غصہ نکالا۔ میں نے کہا تم لوگوں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ کچھ غلط نہ کرنا۔ وہ کہنے لگے کہ اب بس کر جا، ہم نے تجھے پہلے ہی ₹1,00,000 دے دیا تھا، 1,00,000 اور دے دیں گے، زبان بند رکھنا۔ میں نے کہا بات پیسوں کی نہیں ہے، اگر میں پکڑا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ بولے کہ کوئی نہیں پکڑا جائے گا، اگر ایک پھنس بھی گیا تو ہم سب اسے بچا لیں گے، ہم دوست ہیں، بس گڑبڑ ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے میرے اکاؤنٹ میں اور پیسے بھیج دیے جیسے یہ کسی کھیل کا حصہ ہو۔ ان کے چہروں پر افسوس نہیں تھا، صرف ڈر تھا کہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وقت گزرتا گیا، ایک ہفتہ بیت گیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ کسی نے کچھ پوچھا۔ ہم سب نے سوچا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، معاملہ دب چکا ہے، اور ہم نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے یہی یقین کر لیا۔ پھر ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لیتے ہیں تاکہ دماغ تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ سب نے حامی بھر لی اور طے ہوا کہ پارٹی میرے گھر پر ہی ہوگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کسی نے کسی کی جان نہ لی ہو، جیسے کسی کا ضمیر سو گیا ہو۔ ہم لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ صرف ایک ہفتہ پہلے کیا ہو چکا ہے۔ گھر پر سارا سامان منگوا کر ہم نے پارٹی کی تیاریاں شروع کر دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہر ایک کے چہرے پر ہنسی تھی اور سب اپنے اپنے انداز میں خوشی دکھا رہے تھے۔ کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم نے ایک انسان کو دنیا سے رخصت کیا ہے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کسی کامیابی کا جشن منانے والے ہوں۔ میں خود بھی ان سب کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک دھندلا سا خیال آیا کہ اگر زندہ ہوتی کرن تو سب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور بناتی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ گھر میں خوش ہو، وہ سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ پکاتی۔ لیکن یہ خیال ایک لمحے کے لیے آیا اور پھر غائب ہو گیا، جیسے میری یادداشت نے بھی کرن کو بھلا دیا ہو۔ پارٹی شروع ہوئی، سب کھانا پینے میں لگ گئے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، شور شرابہ گونج رہا تھا۔ اسی دوران میرے ایک دوست اکرم کا موبائل بجا۔ وہ فون اٹھا کر باہر گیا، کہنے لگا کہ سگنل نہیں آ رہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ہم سب اپنی باتوں میں مشغول رہے، وقت گزرتا گیا مگر اکرم واپس نہ آیا۔ پھر ہمیں باہر سے کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے زور سے زمین پر کچھ پھینکا ہو۔ ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا، ہم نے سوچا شاید کوئی گزرنے والا ہوگا یا کوئی جانور بھاگ گیا ہوگا۔ لیکن جب اکرم کافی دیر تک واپس نہ آیا تو دوسرا دوست اٹھا اور بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ کہاں رہ گیا ہے۔ وہ باہر گیا تھا اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کی چیخنے کی آوازیں آئی۔ ہم سب گھبرا کر باہر دوڑے اور جو منظر ہمارے سامنے تھا وہ دیکھ کر ہمارے قدم لڑکھڑا گئے۔ اکرم زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی، جسم اکڑا ہوا تھا، چہرے پر خوف جم گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی موت کو سامنے سے دیکھا ہو۔ اس کے گلے پر نشان تھے، جیسے کسی نے ہاتھ سے دبایا ہو یا کوئی سخت چیز لپیٹی گئی ہو۔ ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم لوگ تو بس ایک عام سی پارٹی کر رہے تھے، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ کون ہمارے گھر میں آ گیا اور یہ سب کر کے چلا گیا؟ اور اگر آیا بھی تو کیوں؟ اکرم کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی دشمنی، پھر یہ سب کس نے کیا؟ ہم سب نے جلدی سے اس کے گھر فون کیا، وہاں قیامت مچ گئی۔ اکرم کے ماں باپ رونے لگے، اس کے بہن بھائی چیخنے لگے، وہ سب بھاگے بھاگے ہمارے گھر پہنچے اور پولیس کو بھی ساتھ لے آئے۔ پولیس نے گھر کو گھیر لیا، سوالات کی بھوجاڑ شروع ہو گئی۔
کس وقت اکرم باہر گیا، کتنی دیر گزری، آواز کہاں سے آئی، تم لوگ کہاں تھے؟ سب کے بیان الگ الگ تھے اور پولیس والے شک کی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا کہ ہم بس پارٹی کر رہے تھے۔ اکرم فون اٹھا کر باہر گیا اور واپس نہیں آیا۔ پولیس والے بار بار پوچھتے رہے کہ کہیں تم لوگوں میں کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہوا۔ ہم نے انکار کیا مگر ان کے چہرے پر یقین نہیں تھا۔ اکرم کا باپ ہمیں دیکھ رہا تھا جیسے ہماری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، جیسے اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اکرم کے جانے کے بعد ہم سب کے اوپر ایک عجیب سا سایہ چھا گیا تھا، مگر وقت گزرتا گیا، 2 ہفتے گزر گئے، پولیس کی تفتیش سست پڑ گئی اور ہم نے پھر خود کو یقین دلانا شروع کیا کہ شاید یہ سب اتفاق تھا، لیکن قسمت جیسے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ 2 ہفتے بعد ایک دن وہی سب دوست پھر میرے گھر آئے۔ ہم سب خاموش بیٹھے تھے، کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا تھا، بس کبھی کبھار کوئی ایک جملہ بول دیتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، جبکہ اکرام تو کبھی کسی سے لڑتا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں ذرا واش روم جا رہا ہوں۔ وہ اندر گیا اور کافی دیر تک واپس نہیں آیا۔ ہم نے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، تب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر ہم نے دروازہ توڑ دیا اور جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ہمارا دوست فرش پر گرا ہوا تھا، پانی ابھی تک نل سے بہہ رہا تھا مگر وہ نہانے گیا ہی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے ویسے ہی تھے جیسے وہ بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ میں ہاتھ رکھ کر اسے دبا دیا ہو، یا کسی طاقت نے اندر ہی اندر اس کی سانس روک دی ہو۔ اس کے چہرے پر بھی ویسا ہی خوف تھا جیسے اکرام کے چہرے پر تھا۔ پھر وہی شور مچ گیا، پولیس بلائی گئی، بیان دیے گئے، سوال پوچھے گئے۔ سب کچھ میرے ہی گھر میں ہو رہا تھا۔ لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہم کسی بڑے جرم میں ملوث ہوں، مگر میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ 4 ہفتوں کے اندر 2 نوجوان لڑکے اچانک ایسے کیسے مر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اب میرے لیے ایک خوفناک خواب بنتا جا رہا تھا، تو ایک ایسا خواب جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جیسے کوئی ان سب کے پیچھے ہے، جیسے کوئی ان سے بدلہ لے رہا ہو، جیسے کرن کی روح ابھی تک چین میں نہ ہو۔ اب ہم 4 دوست رہ گئے تھے، مجھے ملا کر۔ حالات اب بہت ہی خراب ہو چکے تھے، ہر ایک کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ ہم سب کے چہروں پر مسکراہٹیں غائب ہو گئی تھی۔ سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرے ایک دوست نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کہیں یہ سب کچھ کرن تو نہیں کر رہی؟ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر زبردستی ہنسی نکالنے کی کوشش کی اور کہا، پاگل ہو گئے ہو، وہ کیسے کر سکتی ہے؟ ہم لوگوں نے خود اسے دفنایا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی، پھر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو وہ واپس کیسے آ سکتی ہے؟ یہ سب باتیں بے وقوفی ہیں۔ لیکن اندر سے میرا دل بھی کانپ رہا تھا، میں ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری ضرور جاگی تھی۔ ہم سب اس وقت میرے گھر پر نہیں تھے، بلکہ شہر کے ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میرے گھر پر نہیں ملیں گے، کیونکہ پچھلے دونوں واقعات وہیں ہوئے تھے۔ ہم سب نے کافی منگوائی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کوئی زیادہ بات نہیں ہو کر رہا تھا، جیسے ہر کوئی اپنی سوچوں میں گم ہو۔ میرے ایک دوست بولا کہ یار، پولیس بار بار بیان لے رہی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی آفیسر آتا ہے، پوچھتا ہے، نوٹس دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ سے کوئی بات نکل جائے، کوئی حقیقت سامنے آ جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا کہ اگر منہ سے کچھ نکلا تو تم سب کے لیے برا ہوگا، کیونکہ میں نہیں تھا وہاں پر، تم لوگ تھے، میں نے تو صرف چھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مت بھول کہ دونوں دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تیرے گھر پر ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تیرے گھر سے جڑا ہے، کہیں تو ہی تو نہیں اپنی بیوی کا بدلہ لے رہا ہم سب کے سے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، کس بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو اسے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر میں نے خود اسے تم لوگوں کے حوالے کیا تھا۔ تم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، تو پھر میں بدلہ کیوں لوں گا؟ تم لوگ لگتے ہو پاگل ہو گئے ہو، یا زیادہ فلمیں دیکھ لی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور دوست نے سنجیدگی سے کہا کہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں ہاتھ سے تیرے گھر پر ہوئے ہیں۔
ہم سب کی زندگیوں میں تو کچھ نہیں بدلا، مگر تیرے گھر پر ایک کے بعد ایک کیا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جین یا روح وہاں پر ہو جو ہم سب کے پیچھے ہے۔ میں نے کہا کہ چھوڑو یہ سب فضول باتیں ہیں، کرن مر چکی ہے، اس کی قبر خود میں نے دیکھی تھی، اب کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب اتفاق ہے، ہم بس بدقسمت ہو گئے ہیں۔ اسی دوران ویٹر نے آ کر ہمارے سامنے کافی کے کپ رکھ دیے۔ ہم سب نے خاموشی سے کافی اٹھائی، مگر جیسے ہی پہلا گھونٹ لیا ماحول میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سب خاموش ہو گئے، بے ہلکی سی آواز آ رہی تھی کہ چمچ پیالی سے لگ رہی ہے۔ اچانک میرے سامنے بیٹھے ایک دوست نے زور سے اپنا گلا پکڑ لیا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا گیا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ہم سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور سمجھنے کی کوشش کی کیا ہو رہا ہے۔ شروع میں ہمیں لگا کہ شاید کافی غلط نالی میں چلی گئی ہے یا اسے دم گھٹنے کی تکلیف ہو گئی ہو، لیکن جب ہم نے اس کی حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ عام بات نہیں ہے، کسی نے اسے زہر دے دیا ہے۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ کوئی کچھ سمجھ نہیں پایا۔ ہم نے شور مچایا، لوگوں کو بلایا، ویٹر بھاگ کر آیا، ہم نے فوراً ٹیکسی منگوائی اور اسے اسپتال لے جانے لگے۔ راستے میں ہر طرف ٹریفک جام تھی، ہم چیخ رہے تھے کہ راستہ دو، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا، مگر اس کی انگلیاں ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ جب تک ہم اسپتال پہنچے وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے کسی طاقتور زہر سے مارا گیا ہے، معاملہ سیدھا قتل کا لگتا ہے۔ پولیس پھر بلائی گئی اور ہم سے لمبے لمبے سوالات کیے گئے۔ اب ہم 3 رہ گئے تھے اور تینوں کے چہرے سے زندگی غائب ہو چکی تھی۔ ہم سب کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے جو ہمیں ایک ایک کر کے ختم کر رہا ہے۔ ہم میں سے ایک دوست فوراً دوسرے شہر بھاگ گیا، کہنے لگا کہ مجھے اپنی جان عزیز ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اور جو دوسرا بچا تھا اس نے خود کو اپنے گھر میں قید کر لیا۔ اس نے فون پر کہا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا اور نہ ہی کسی سے ملوں گا۔ میں نے کہا مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں الگ الگ ہی رہنا چاہیے۔ میں بھی اپنے گھر میں قید ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، ہر آواز پر دل دھڑکنے لگتا تھا۔ رات کا وقت تھا جب اچانک مجھے اپنے کمرے کے لون سے ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی جانی پہچانی تھی کہ میرے جسم کی رگیں سن ہو گئی۔ وہ کرن کی آواز تھی، وہی لہجہ، وہی نرمی، مگر اس آواز میں ایک سردی تھی، جیسے قبر کی ہوا اس میں گھل گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ وہم ہے، لیکن جیسے ہی وہ آواز دوبارہ آئی میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لون میں وہ کھڑی تھی، بالکل اسی لباس میں جس میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خالی تاثر تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے وہ زندہ بھی ہو اور مردہ بھی۔ اس کی جلد سفید پڑ چکی تھی جیسے مٹی کے پرات چڑھ گئی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے میرے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ کرن کی روح ہے جو واپس آئی ہے اور وہ ہم سب سے بدلہ لینے آئی ہے۔ تبھی میرا فون بجا۔ اسکرین پر میرے اس دوست کا نمبر تھا جو دوسرے شہر میں بھاگ گیا تھا۔ فون اٹھاتے ہی وہاں سے کسی اور کی آواز آئی۔ وہ پولیس والا تھا، کہنے لگا تمہارے دوست کا ایک حادثہ ہو گیا ہے، وہ موقع پر ہی مر گیا۔ میں نے فون بند کیا، مگر دل میں ایک یقین جاگ اٹھا کہ وہ حادثہ نہیں تھا، وہ بھی کرن کے انتقام کا شکار ہو گیا تھا۔ باہر لون میں وہی کرن کھڑی تھی جو آہستہ آہستہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں اتنا ڈر چکا تھا کہ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری زبان جیسے پتھر بن گئی تھی، میرے جسم کا ایک ایک عضو کانپنے لگا۔ میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ اب اگلی باری میری ہے۔ میں نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ میں ڈر کے مارے قفل چیک کر رہا تھا کہ کہیں کوئی دروازہ کھلا نہ رہ جائے۔ جب میں پیچھے ہٹا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کرن میرے گھر کے اندر کھڑی تھی، وہ بالکل خاموش تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو زمین پر پڑا پایا۔ میرے سر میں زور کا درد تھا۔ میں نے دیکھا کہ کرن میرے سامنے بیٹھی ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک لڑکا بھی بیٹھے تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ کرن بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر جو ڈراؤنا میک اپ تھا وہ خود صاف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں سختی تھی۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تم زندہ ہو؟ کرن نے سکون سے جواب دیا ہاں میں زندہ ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ جس رات تمہارے دوستوں نے مجھے مٹی میں دفنایا تھا، اس کے بعد ایک آدمی آیا تھا
جس نے مجھے قبر سے نکالا کیونکہ میں زندہ تھی، میری سانسیں بھی باقی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اسپتال پہنچایا، ڈاکٹرز نے میرا علاج کیا اور میں بچ گئی۔ جب میں ٹھیک ہوئی تو میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنی ایک سہیلی اور اس کے شوہر کو سب کچھ بتایا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تم سب سے بدلہ لیں گے جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ میں یہ سن کر کانپنے لگا، میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے کہا، کرن، میں نے تو تمہیں اپنے دوستوں کے حوالے کیا تھا، میں وہاں نہیں تھا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ کرن نے غصے سے کہا کہ تم ہی نے مجھے ان کے حوالے کیا، تم نے میری عزت کا سودا کیا۔ میں تمہاری عزت تھی لیکن تم نے مجھے بیچ دیا۔ میں نے التجا کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس نے کہا کہ معافی نہیں، بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ بیٹھے آدمی نے مجھے ایک کاغذ دیا۔ میں نے جب دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے تمام دوستوں کے قتل کا ذمہ دار ہوں اور میں نے یہ سب اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ یہ جھوٹ ہے، میں یہ بیان نہیں دوں گا۔ کرن نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم نے یہ بیان نہیں دیا تو تم ابھی مرو گے۔ اس کے ساتھ بیٹھا لڑکا میری طرف گھورنے لگا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ سچ میں میری جان لے لیں گے۔ میں نے بے بسی میں وہ بیان پڑھا اور اس کی مرضی کے مطابق ویڈیو بنا لی۔ اس ویڈیو میں بھی میں نے وہی کہا جو انہوں نے مجھ سے کہلوایا۔ کرن نے وہ ویڈیو فوراً پولیس کے تفتیشی آفیسر کو بھیج دی۔ پھر وہ اٹھی اور بولی، اب تم قانون کے حوالے ہو چکے ہو اور تمہارے انجام کا وقت آ گیا ہے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، دل میں خوف اور پچھتاوے کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے سوچا کہ کاش اس دن میں نے یہ سب ہونے نہ دیا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ زور زور سے دستخط ہوئی، پولیس اندر آ گئی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اس کے ہاتھوں میں وہی ویڈیو اور وہی کاغذ تھا جو میرے خلاف ثبوت بن چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی، میں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ اب نہ میں اپنی صفائی دے سکتا تھا اور نہ کسی کو یقین دلا سکتا تھا۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ کرن نے اپنے زخموں کا بدلہ لے لیا تھا اور میں اپنے کیے کی سزا بھگتنے جا رہا تھا۔ میں جیل کے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوں، یہاں دن اور رات کا فرق سمجھ نہیں آتا، بس ایک سا اندھیرا ہے۔ کبھی کبھی کسی قید کی چیخ سنائی دیتی ہے تو دل کانپ جاتا ہے، باقی سب کچھ سناٹا ہے۔ میرے پاس اب کوئی نہیں آتا، نہ کوئی بات کرنے والا ہے، نہ کوئی چہرہ جسے دیکھ کر دل کو ذرا سا بھی سکون ملے۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، آنکھوں میں آنسو، جنہیں میں روک نہیں پاتا۔ میں نے زندگی میں سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، کسی کی بات نہیں مانی، لیکن اب جو انجام میرے سامنے ہے وہ میری اپنی کمائی ہوئی سزا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں چالاک ہوں، سب کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک دن میری چالاکی میرے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ کرن اب شاید کہیں دور خوش ہے، اس کے پاس اب وہی گھر ہے جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا، بابا کی پینشن اور انشورنس کے پیسے بھی اب اس کے پاس ہے۔ وہ اپنی نئی زندگی جی رہی ہے اور میں یہاں جیل کی دیواروں کے پیچھے گم ہو چکا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں دنیا کے اپنے اشاروں پر نچاؤں گا، لیکن آج دنیا مجھے بھول چکی ہے، صرف ایک نمبر بن کے رہ گیا ہوں جسے روزانہ گنتی کے وقت پکارا جاتا ہے۔ میں نے جیل میں آنے کے بعد پہلی رات بھی سو کر نہیں گزاری تھی۔ اس رات مجھے لگا کہ میرے سب دوست میرے ارد گرد کھڑے ہیں، ان کے چہروں پر وہی غصہ تھا جو میں نے اس رات دیکھا تھا جب ہم نے کرن کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اب خوش ہے تو؟ ہم سب مر گئے اور تو زندہ بچ گیا، لیکن اب دیکھ تجھے بھی وہی انجام ملا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز نہیں نکلتی تھی۔ یہاں کے قیدی سب مجھ سے دور رہتے ہیں، شاید انہیں بھی میرے اندر کی برائی محسوس ہوتی ہے۔ جیل کی زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ یہاں وقت رکتا نہیں، بس چلتا جاتا ہے، مگر اس چلتے وقت میں انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں کی روٹی بے ذائقہ ہے، پانی کڑوا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ کڑوا وہ احساس ہے جو دل کے اندر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انسان جب ظلم کرتا ہے تو وہ لمحے کے لیے جیتا ہے، مگر اس کے بعد وہ مرنے سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو مرتے دیکھا، میں نے اپنے انجام کو قریب آتے دیکھا، اور اب میں ہر روز موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے وکیل نے کہا ہے کہ 1 مہینے بعد میری سزا پوری ہو جائے گی۔ سزا کا مطلب یہاں موت ہے۔ میرے لیے یہ سزا نہیں بلکہ سکون ہے، کیونکہ اب جینے کی کوئی خواہش نہیں بچی۔ میں نے ساری زندگی غلط راستوں پر چل کر صرف ایک بات سمجھی ہے کہ انسان جب اپنے دل سے انسانیت ختم کر دیتا ہے تو وہ زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ میں جیل میں قید ضرور ہوں، مگر
باہر کی دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو آزاد ہو کر بھی قید ہیں، وہ اپنے لالچ کے قیدی ہیں، اپنی خواہشوں کے غلام ہیں اور اپنے انا کی زنجیروں میں بندھے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ میں نے کرن کو ایک کھلونے کی طرح سمجھا اور اسی کھلونے نے مجھے آج ایک تماشا بنا دیا۔ جب میں رات کو سونے کی کوشش کرتا ہوں تو جیل کی دیواروں پر کرن کی آواز گونجتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے میرے جسم تو توڑ دیا مگر میری روح نے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ منظر سامنے آ جاتا ہے جب میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے بیچ دیا تھا۔ میں خود کو بار بار کہتا ہوں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اسے دن اس کی بات نہ مانی ہوتی، مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جب غلطی ہو جائے تو پچھتاوا انسان کے ساتھ قبر تک جاتا ہے۔ یہ جیل میری سزا نہیں، یہ میری قبر ہے، بس مٹی ڈالنے کی دیر ہے۔ میں ہر دن اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ والے قیدی کبھی کبھار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تھا؟ میں مسکرا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بھروسے کو قتل کیا تھا، میں نے اپنی انسانیت کو دفن کیا تھا، میں نے ایک عورت کی عزت کے ساتھ وہ کیا جو کسی جانور سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے صرف اپنی عیاشی کے لیے اسے قربان کیا اور آج میں خود قربان ہو رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے ایک مولوی جیل میں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ میں نے انسان کا دل توڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توبہ ہر گناہ کے بعد کی جا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان واقعی شرمندہ ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب تم موت کے وقت اللہ کو یاد کرو گے تو تمہاری روح کو سکون مل جائے گا۔ میں نے تب سے روز دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ظالم ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن اب میں ٹوٹ چکا ہوں۔ کرن کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی سکون میں گزرے، وہ کبھی میری طرح پچھتاوے میں نہ جیے۔ میں نے اپنے حصے کی آگ خود بھگت لی ہے اور اب کسی اور کو اس آگ میں جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر وقت واپس آ سکتا تو میں اس دن اپنے دوستوں سے کہتا کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ میں کرن کو اپنے گھر سے نکال دیتا مگر اس کی عزت پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ مگر وقت کسی کے لیے رک نہیں جاتا۔ میرے بابا آج زندہ ہوتے تو شاید مجھے دیکھ کر مر جاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی میرے نام کی تھی اور میں نے اسے گناہوں کے لیے استعمال کیا۔ میں اس کے خوابوں کا قاتل ہوں اور کرن کے اعتماد کا قابل بھی نہیں۔ میں نے صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی برباد کیا۔ میں نے اپنی جوانی عیاشی میں گزاری اور اب بڑھاپا جیل کی دیواروں میں گزار رہا ہوں۔ میں جب کبھی آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں تو پہچان نہیں پاتا۔ میرا چہرہ بوڑھا ہو گیا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں رہی، جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن دل میں جو بوجھ ہے وہ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میری کہانی کوئی سن لے تو شاید وہ اپنی زندگی بدل لے۔ میں یہ کہانی اس لیے لکھ رہا ہوں کہ کوئی میرے جیسے انجام تک نہ پہنچے۔ دنیا میں عزت سب سے قیمتی چیز ہے، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ میں اپنے ضمیر کو مار کر زندگی جینے کی کوشش کی تھی مگر ضمیر کے مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا، صرف سانس لیتا ہے۔ میں نے اب یہ مان لیا ہے کہ گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تم اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو وہی برائی ایک دن تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، جیسے کرن میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اب ہر رات یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا میری روح کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو ڈھانپ لے تاکہ میں آخرت میں کم سے کم سکون سے سو سکوں۔ اگر کوئی یہ کہانی پڑھ رہا ہے تو میں اسے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لالچ میں کبھی کسی کا دل مت توڑنا، کبھی کسی کمزور پر ظلم مت کرنا، کیونکہ اس کا بدلہ کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے، چاہے زندگی میں یا موت کے بعد۔ میں تمہارے سامنے ایک مثال ہوں۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، عزت، دولت، گھر، دوست سب ختم ہو گئے، اب صرف پچھتاوا رہ گیا ہے۔ میں تحریر اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تم سب یہ جان لو کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی نیکی ہے۔ اگر وہ نیکی چھوڑ دے تو کچھ بھی نہیں رہتا، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارے دل میں رحم ہے تو تم انسان ہو، اگر رحم ختم ہو گیا تو تم صرف سانس لینے والا جسم ہو۔ تمہارے پاس دنیا کی ہر چیز ہو سکتی ہے مگر سکون نہیں ہوگا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سکون صرف ایک پاک دل میں ہوتا ہے۔ اب مجھے بس اس دن کا انتظار ہے جب میرا نام پکارا جائے گا
اور مجھے پھانسی کے تختے تک لے جایا جائے گا۔ میں ڈرا نہیں ہوں، بس چاہتا ہوں کہ جب میری آنکھیں بند ہوں تو میں اس لمحے آزاد ہو جاؤں، اپنے گناہوں سے، اپنے خوف سے، اپنی شرمندگی سے۔ میں چاہتا ہوں کہ کرن کی روح اگر کہیں موجود ہے تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے اس کی زندگی برباد کی۔ اب میری زندگی خود بخود ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہانی میری نہیں، یہ ان سب کی ہے جو اپنی خواہشوں کے لیے دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ گناہ کبھی سستا نہیں پڑتا، یہ ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے، اور اس کی قیمت انسان اپنی روح سے چکاتا ہے۔ میں نے اپنی روح کھو دی، میں اب زندہ نہیں ہوں، بس سانس لے رہا ہوں۔ یہ میری آخری کہانی ہے، شاید میری آخری الفاظ بھی۔ اور اگر کوئی یہ الفاظ پڑھ رہا ہے تو سمجھ لے کہ یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے ہیں جو سب کچھ پا کر سب کچھ ہار گیا، اب صرف اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے۔